بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کے ساتھ پس پردہ مذاکرات کی خبروں کی پوری کہانی سامنے آ گئی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن آپریشن کرپشن کے خلاف شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے نیب کی اندر کے جو معاملات ہیں ان کی صفائی کر دی گئی ہے، اور پچھلے دنوں نیب کے جو دو بڑے عہدیدار مستعفی ہوئے تھے وہ اسی مہم کا حصہ ہیں۔ انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں تھا، ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا، اور پی ٹی آئی الوی پر چڑھ دوڑی ہے، اور الوی کا خط آپ کے علم میں ہے کہ وہ ٹکے سے بھاجی ٹکے سے کھاجا ہو گیا ہے، اور ایک دن پورا پی ٹی آئی نے جشن منایا کہ الوی نے خط لکھ دیا ہے، تاریخ دے دی ہے، اور جب ان کو سمجھ میں آئی یہ بات کہ کہانی کیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور عمران خان نے اپنی وکیلوں کے ذریعے الوی کے بارے میں بہت مایوس کن الفاظ ظاہر کیے ہیں، اور ساتھ ہی ظاہر ہے کچھ برا بھلا بھی کہا ہوگا، جس کے بعد پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے یہ الوی کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ دوبارہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ تم نے یہ کیا۔ بلکہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی نے الوی سے لا تعلقی ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اعلان کسی وقت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا، اور سندھ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے جسٹس مقبول باقر وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں، اور جس سے بظاہر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے غم و غصے میں اضافہ ہوگا، اور اس کی وجہ سیدھی سی ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرنے والوں میں 3-4 ایم این اے اور ایم پی اے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن یہ اتنی کم بھی نہیں ہے کہ 3-4 ایم این اے اور ایم پی اے اور پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی کچھ ارکان قومی اسمبلی، سابق ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ایسے ہیں جو کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، اور جنرل فیض کی طرف سے انہیں ہتھیاروں کی فراہمی کے بعد، جدید ترین ہتھیاروں کی فراہمی کے بعد یہ نیکسس جو ہے یہ اور بھی خطرناک ہو گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان کو جیل میں اب 5 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں، اور اس بارے میں رپورٹ آ گئی ہے کہ اس نے جو قرآن پاک عربی متن والا منگایا تھا اور قرآن پاک جو انگریزی ترجمے والا منگایا تھا ان کو اس نے کتنی بار پڑھا، اس کے بارے میں بھی رپورٹ آ گئی ہے، اور فواد چودھری کی شامت اب ٹلنے والی نہیں ہے۔ اس پر چند دن بعد یعنی 27 اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اس پر سینئر افسروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں مقدمے میں فرد جرم عائد ہونے والی ہے، جس کے بعد یہ ایک سیاسی دہشت گرد اور جگہ علاقے کا جگہ جس کا نام مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب نے ڈبو رکھا تھا، یہ سلاخوں کے اندر ہوگا۔ تو ناظرین، سر فہرست یہ جو کہانی ہے عمران خان کے ساتھ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس کہانی کو تقویت اس وقت ملی جب محمد علی درانی جا کر الوی سے ملا، اور پھر اس نے ARY ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا کہ جمعے تک یعنی آج کی تاریخ میں کوئی ایسی مثبت پیش رفت ہونے والی ہے جس کے بعد عمران خان اور فوج کی صلح ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں بہت ساری کہانیاں سوشل میڈیا پر، بلکہ بعض اخبارات کے رپورٹروں نے بھی یہ خبریں چھوٹی موٹی دے دی کہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں اور بریک تھرو ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ کیا کہانی ہے؟ ناظرین، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ محمد علی درانی 1.5 ٹکے کا دلال ہے، اور وہ بھی ریٹائرڈ، یعنی جس کو ڈمپ کر دیا گیا تھا کئی برس پہلے، اور اس کے پیچھے فوج نہیں ہے، یہ میں نے قطعیت کے ساتھ کہا تھا۔ تو پھر اس کے پیچھے کون ہے؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے اس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے چارہ کی وہ تھے پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے ارکان، جنہوں نے محمد علی سے رابطہ کیا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم مارے جائیں گے، ہماری پارٹی بھی برباد ہو جائے گی، ہمیں الیکشن میں بھی حصہ نہیں لینے دیا جائے گا، اور ہمارا سیاسی مستقبل تو گیا، لیکن ہمیں اپنی جان کا بھی خطرہ۔ اور یہ وہ کور کمیٹی کے ارکان ہیں جو مفرور ہیں، جن میں مراد سید ہے، اور جن میں احمد فراز کا بیٹا شبلی فراز ہے، اور وہ فیصل حبیب کا کیا نام ہے، فیصل آباد والا وہ ہے، اور 3-4 اور لوگ ہیں، ولید اقبال ہے،
فرح حبیب اس کا نام ہے، اور یہ 5-7 آدمی ہیں جنہوں نے محمد علی درانی سے رابطہ کیا ٹیلی فون پر، کیونکہ یہ سارے کے سارے مفرور ہیں، اور کچھ جو جیل کے اندر قید ہیں ان میں سے بھی 1-2 آدمی جنہوں نے اپنی وکیل کے ذریعے محمد علی، بلکہ ان کے رابطہ کور کمیٹی سے رابطہ کیا اور پھر آپس میں صلاح مشورے کر کے پخت و پوز کر کے محمد علی درانی سے کہا گیا کہ کسی طرح ہمارے لیے تھوڑی سی نرمی کا تاثر پیدا کرواؤ۔ چنانچہ محمد علی درانی نے 2 کام کیے، ایک تو وہ صدر الوی سے ملا، اور الوی کو جا کر اس نے کیا کہا، یہ جو بتایا گیا پریس کانفرنس میں وہ نہیں کہا، بلکہ اس نے جا کر وہ کہا کہ آپ اوپر سے رابطہ ہے، کیونکہ اس سے چند دن پہلے ہی آرمی چیف اور ISI کے چیف الوی سے ملے تھے ایوان صدر میں، اور جب یہ خبر آئی تھی کہ وہ 4تھے فلور، سارا فلور ہے وہ خالی کرا لیے گئے تھے، تمام کمرے خالی کرا لیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے وہ دونوں یہ بڑے الوی کے پاس بیٹھے، اور اس کے مسئلے کا تعلق الیکشن کی ڈیٹ سے تھا جس کا رزلٹ بھی آ گیا پرسوں۔ تو وہ اس پس منظر میں یہ محمد علی درانی نے کہ بھی آپ کا تو ظاہر عہدے کے اعتبار سے صدر جو ہے وہ سپریم کمانڈر بھی ہے، رابطہ کر سکتا ہے، تو ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ PTI کے لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی طرف سے ریاست کے خلاف کوئی سرگرمی نہیں کی جائے گی، ریاست کے خلاف کوئی تبصرہ نہیں کیا جائے گا اور کوئی بیان نہیں دیا جائے گا، بالکل ٹھنڈے ہو کر چلا جائے گا، اور آپ ان کو معافی دے دیں۔ یہ جا کر اس نے الوی کو میسیج دیا، اور ناظرین جس دن یہ الوی سے ملا ہے اس سے اگلے دن بشرا جادوگرنی کسی ریٹائرڈ افسر سے ملی، ظاہر ہے جن کو ان لوگوں نے فائدہ پہنچایا ان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان سے جا کر کہا کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بشرا بی بی کا پیغام تھوڑا اس سے ہٹ کر تھا، وہ یہ تھا کہ عمران خان کو کسی دوسرے ملک میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اس ریٹائرڈ افسر نے اوپر بات کی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات کرنا چاہتے، تو اس نے بتا دیا کہ بشرا بی بی کا کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں، جس پر اسے جھڑک دیا گیا، سخت الفاظ میں 2 لفظ کہہ کر اس کو جھڑک دیا گیا کہ ایسا سوچنا بھی مت، کوئی رابطہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو ملاقات کا موقع دیں گے، اسے کہو کہ گھر بیٹھے آرام سے انتظار کرے کہ جو کچھ عدالتوں میں ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ تو وہ تو جھڑک دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر جسے محمد علی درانی سے رابطہ کیا، محمد علی درانی نے ایک تو یہ صدر کو پیغام پہنچایا، اور دوسرا اس نے پریس کانفرنس میں یہ تاثر دیا کہ جیسے یہ فراڈ آدمی ہے نا، یہ پیدائشی فراڈ ہے، جب سے یہ اس دنیا میں آیا اس نے روزانہ کی بنیادوں پر فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور یہ جنرل مشرف کا نہایت 3 درجے کا ٹٹو بھی تھا، اور اس کو اس نے وزیر اطلاعات بھی بنایا تھا۔ بنیادی طور پر بہت گھٹیا آدمی ہے، اتنا گھٹیا آدمی کہ اس سے زیادہ گراوٹ کی توقع آپ نہیں کر سکتے، اور یہ PTI کا آدمی ہے۔ وہ جو لطیفہ ہے نا کہ وہ گدھے نے شیر بننے کی کوشش کی تو پھر نہیں بن سکا، تو پوچھا گیا کہ تم کیوں نہیں بن سکے، کہنے لگا کہ میں بن تو گیا تھا لیکن پھر میری ہنسی نکل گئی، یعنی وہ ہنہانے لگا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو شیر نہیں ہے، گدھا ہے، پھر اس کی مرمت ہوئی۔ تو محمد علی درانی نے پریس کانفرنس میں جب یہ کہا اور ٹی وی پر آ کر یہ کہا کہ کسی بھی پارٹی کو غدار قرار نہیں دینا چاہیے، تو اس سے پھر وہ ہنسی والی بات پوری ہو گئی کہ یہ دراصل اس کو PTI نے ڈپیوٹ کیا ہے، اور یہ ہے بھی PTI میں شامل۔ جب کاف لیگ وغیرہ ختم ہوئی تو یہ PTI میں آ گیا۔ فوج نے اسے ڈپیوٹ کیا ہوتا عمران خان سے مذاکرات کے لیے تو پھر یہ فکرہ نہ کہتا کہ ہمیں کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے، بلکہ پھر یہ فوج کی طرف سے بیان دیتا کہ کسی بھی جماعت کو فوج کے خلاف مہم نہیں چلانی چاہیے۔ لیکن اس نے فوج پر ہٹ کیا انڈائریکٹ، کیونکہ یہ تاثر یہی بن رہا ہے کہ فوج کی طرف سے عمران خان کی پارٹی کو غدار قرار دیا گیا، اور یہ تاثر غلط نہیں ہے، اس لیے کہ جب خود آرمی چیف نے اور فوجی قیادت نے یہ کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے پاکستان کو اتنا نقصان بھارتی حملوں سے نہیں پہنچا جتنا اس کی وجہ سے پہنچا، تو پھر وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ PTI کی طرف سے ہماری جان بخش دو کا پیغام لے کر سرگرم ہوا ہے، باقی اس میں کوئی کہانی نہیں ہے، اور نقطے کی بات صرف یہ ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کا تو کوئی خیر سائیکل چل ہی نہیں رہا۔ بنیادی بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جیسا کہ بعض بڑے ذمہ دار قسم کے لوگوں نے اس طرح کے بیانات دیے یا تبصرے کیے ٹی وی پر بیٹھ کر کہ فوج ایک ٹریک 2 اوپن رکھنا چاہتی ہے
تاکہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان کا مسئلہ حل کیا جائے، اور اگر مذاکرات کے ذریعے مسئلہ نہ حل ہوا تو پھر اسے کرش کیا جائے گا۔ تو یہ اطلاع بھی 100% مفروضے پر مبنی تھی۔ فوج یا مقتدر اداروں کے سامنے عمران خان سے بات چیت کا کوئی آپشن ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ اس پر غور کرنے کی بات تو بعد میں آتی ہے نا، ایک آپشن رکھ لیتے ہیں کہ پلان بی کے تحت ہم یہ کریں گے یا پلان سی کے تحت ہم یہ کریں گے۔ عمران خان کے بارے میں ایک ہی پلان ہے اور وہ ہے پلان اے، اور اسی پلان پر عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بی سی ٹریک نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور بڑے بڑے لچھے دار قسم کی گفتگو کرنے والے تجزیہ کار چونکہ یوں ہے، چونکہ یہ ہے، اس لیے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا رستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، لیکن مذاکرات شروع ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور سائفر کے کیس میں پی ٹی آئی کی وکیل جس طرح پھنسے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا۔ یہ بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ ہم نے سائفر کا کیس جو ہے اس کا تیا پانچا کر دیا ہے، لیکن جج نے دوران سماعت ایک ہی سوال پوچھا اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکی، کیونکہ بابر امان نے کہا تھا کہ عمران خان کے پاس تو سائفر ہے ہی نہیں، اور عمران خان نے جو کاپی لہرائی تھی وہ تو ایک کاغذ تھا، کوئی دوسرا کاغذ تھا، سائفر نہیں تھا۔ تو جج نے صرف ایک سوال پوچھا، اور اسی سوال کی بنیاد پر یہ سارا کیس عمران خان کے خلاف سخت ہو گیا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ سائفر کی وہ کاپی کہاں گئی جو وزیر اعظم کے پاس تھی۔ اب اس کو کوئی جھٹلائے تو کیسے جھٹلائے، کیونکہ عمران خان نے ایک مرتبہ پرائیویٹلی یعنی اپنے بیان میں یہ کہا کہ سائفر تو گم ہو گیا، ٹی وی پر بیٹھ کر کہا، اور دوسری مرتبہ جب اس سے تفتیش کی گئی جیل میں جا کر، تو اس تفتیش میں بھی عمران خان نے کہا کہ سائفر کی کاپی تو گم ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ سائفر کی کاپی میرے پاس تھی لیکن گم ہو گئی۔ یہ وہ بیان ہے جس پر آ کر عمران خان پھنس گیا۔ اور دوسرے اس کی پھنسنے کی بڑی وجہ اعظم خان کا بیان ہے، جو اگرچہ ڈکلیئر تو نہیں کیا گیا لیکن عملاً وہ سلطانی گواہ بن چکا ہے۔ اس نے ایک تو بیان ریکارڈ کروایا، اور بیان ریکارڈ کروانے کے علاوہ بھی اس نے کچھ باتیں حکام کو بتائی ہیں۔ تو یہ محمد علی درانی جو 1.5 ٹکے کا دلال ہے، اس کی کہانی اب چلنے والی نہیں ہے۔ ناظرین، نیب میں پچھلے دنوں وہ ایک اصغر حیدر تھا جو پراسیکیوٹر جنرل تھا، اور وہ ظاہر شاہ نیب کا نائب چیئرمین، ان دونوں کے استعفوں کی باری باری خبریں آئیں۔ یہ پی ٹی آئی نے ایک تاثر دیا کہ دراصل استعفے انہوں نے اس لیے دیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کہ وہ عمران خان کو پھنسائیں، اور وہ دباؤ قبول نہیں کر سکے۔ بات کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن اس کو دوسرے رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ان کا دباؤ نہیں تھا، بلکہ یہ عمران خان کے خلاف خاص طور پر وہ جو ملک ریاض والا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس کیس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے۔ خاص طور پر وہ جو اصغر وہ کیا ظاہر شاہ، وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا، اور وہ پراسیکیوٹر جنرل بھی۔ یہ دو آدمی، ان کو پھر کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ نہیں چل سکتے، آپ ریزائن دے دیں، ورنہ پھر ہم آپ کو سیک کرنے کا بندوبست کریں گے، جس پر انہوں نے فوراً ہی پھر ریزائن کر دیے۔ اب یہی دو نہیں، کچھ اور بھی جائیں گے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ادارے احتساب پر اس لیے سنجیدہ ہیں کہ وہ لوٹی ہوئی دولت نکلوانا چاہتے ہیں، کیونکہ معیشت کی حالت جو ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنی معاشی تاریخ کے حوالے سے مشکل اور سخت ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اتنا مشکل دور 1971 کی جنگ میں بھی نہیں آیا تھا جتنا اب ہے، تو چنانچہ وہ سیریس ہے لوٹی ہوئی دولت نکلوانے کے لیے۔ اور ان کے پاس اس وقت 30 سابق وزیروں، وفاقی 10 وفاقی وزیر اور 20 صوبائی وزیر اپنے پنجاب کے، ان کے بارے میں ریکارڈ مکمل ہو گیا کہ کس نے کتنی کرپشن کی۔ اس کے بعد پختونخوا کے وزیروں کی باری بھی آئے گی، لیکن ابھی ان کا معاملہ نہیں کیا جا رہا۔ تو علی زیدی اور وہ جو وزیر تھا وابازی کا کیا نام تھا، غلام سرور خان، اور وہ دباؤں والا وزیر علی کیانی، اور اس کے علاوہ 7 وفاقی سابق وزیر اور پنجاب میں بزدار سمیت وہ جو چیف جسٹس کا داماد ہے شاہی، اس سمیت پرویز الہی، مونس الہی، اور ان کے علاوہ 20 کے قریب صوبائی وزیر ہیں جن کے خلاف نیب کی فائلیں بن رہی ہیں، مواد اکٹھا ہو گیا ہے۔ ان سب پر باری باری مقدمے چلیں گے۔ ظاہر کام اتنی تیز رفتاری سے ہو نہیں سکتے، بہت سارے معاملات میں ریاست الجھی ہوئی ہے، لیکن اب یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ پنجاب اور وفاق، اس کے بعد
پختونخوا کی باری بھی آئے گی، ان کے وزیروں کے خلاف نیب ریفرنس دائر ہوں گے، ان کو پکڑا جائے گا اور ان سے دولت وصول کی جائے گی۔ وہ جو پلی بارگیننگ ہوتی وہ نہیں، دولت نکلوائی جائے گی۔ پلی بارگیننگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 ارب روپے کھایا ہے، چلو 1 ارب نکال دو، باقی 9 ارب تمہیں معاف کیے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ وہ چیئرمین وابڈا ہے جس کو شہباز شریف نے تعینات کرایا، اور کیا نام ہے اس کا، اس وقت وابڈا کا چیئرمین ہے، جس نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی کرپشن کی، اور اسے راحیل شریف نے 1 ارب واپس لے کر اسے چھوڑ دیا۔ اب اسے پھر لوٹ مار کے لیے شہباز شریف نے وابڈا کا چیئرمین بنا دیا۔ تو اب اس طرح نہیں ہوگا، پلی بارگیننگ قانون کے تحت ہوتی ہے۔ یہ قانون سے ہٹ کر ان سے کہا جائے گا کہ جو کھایا ہے نکالو، جتنا نکال سکتے ہو نکالو۔ تو یہ ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے نیب کا، یہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سندھ میں کچے کے ڈاکو نے جو قیامت ڈھا رکھی ہے، اور وہ سندھ، دریائے سندھ کے جو صوبہ سندھ کا جو شمالی علاقہ ہے، دریا کے دونوں طرف کے علاقوں میں، یہ ان کی جو آماز گاہ ہے، یہ صرف شمالی سندھ تک نہیں بلکہ پنجاب میں ملتان کے جنوب سے لے کر جتنا جنوبی پنجاب ہے اس سارے علاقے میں ان کی تارات جاری ہے۔ اڈے ان کے زیادہ تر سندھ میں ہیں، مار دھاڑ کے جو ناکے ہیں وہ پنجاب میں بھی ہیں۔ تو اب ان کو ماضی میں جتنے بھی آپریشن کیے گئے وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور کچھ دوسری پارٹیوں کے MNA MP حضرات، کچھ گدی نشین، کچھ وڈیرے ان ڈاکوؤں کے پشت پناہ تھے، اور ان کی پوری مدد کی جاتی تھی ہر لحاظ سے، قانونی بھی، مخبری کر کے بھی، پولیس کے اندر ان کا نیٹ ورک تھا۔ تو سندھ حکومت آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کام جو ہے پولیس سے نہیں ہو سکتا۔ ایک تو پولیس میں مخبر ہے، اور دوسرے یہ کہ پولیس کی وسائل اتنے کمزور ہیں کہ وہ ان کچے کے ڈاکوؤں کی بختر بند فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پولیس کے پاس تو دیسی قسم کی، اگرچہ امپورٹ شدہ ہی ہیں لیکن وہ نسبتاً انفیریئر قسم کی بختر بند گاڑیاں ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس امریکہ کی جدید ترین بختر بند گاڑیاں جو انہوں نے میدان جنگ میں استعمال کرنے کے لیے بنائی ہوتی ہے۔ پولیس کے پاس تو بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں نا شہروں میں، پتھراؤ سے بچنے کے لیے، کوئی ہجوم کے آگے ہجوم میں سے کوئی فائر کر دے تو اس سے بچنے کے لیے، لیکن امریکی فوج کے پاس جو بختر بند گاڑیاں ہیں وہ وہی ہیں جو جس طرح کی پاکستانی فوج کے پاس ہوتی ہیں، یعنی ایک قسم کے وہ پورے ٹینک ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس وہ گاڑیاں تھیں، پولیس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، تو آپ کو رینجرز بلانے چاہیے، کیونکہ رینجرز کے پاس نہ صرف یہ ہے کہ جدید ترین اور بڑا بھاری، جس کو بھاری ویپنری کہتے ہیں وہ ہے، اور اس کے علاوہ بختر بند گاڑیاں بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، مارٹر بھی ہیں، راکٹ بھی ہیں، ہر چیز وہ جن سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے سے زیادہ یہ جو آپریشن ہے یہ ایمبش کا آپریشن ہے، یعنی ڈھونڈ کر، ٹھکانہ تلاش کر کے، گھیرا ڈال کے ان پر چھاپا مارنا، ان پر گھات لگا کر حملہ کرنا، یہ اس قسم کی چیز ہے، اور اس میں پولیس تو زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ سندھ حکومت رکاوٹ تھی۔ تو اب ساری تفصیلات طے ہونے کے بعد جسٹس مقبول باقر نگران وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں کابینہ کے ہونے والے اجلاس میں اس فیصلے کی منظوری دے دی گئی کہ آپریشن رینجرز کریں گے، اور رینجر جب آپریشن کریں گے تو کچے کا علاقہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح وانا، وزیرستان اور ہمارے فاٹا کے سابق فاٹا کا جو علاقہ ہے کہ جہاں جانے کے لیے پھر ہوائی جہازوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہیلی کاپٹروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں سمپل ڈرون طیاروں اور بختر بند گاڑیوں سے کام چل جائے گا۔ یہ علاقہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں یعنی دشوار گزار اس طرح کا نہیں ہے۔ یہاں صرف جھاڑیاں ہیں، اور جھاڑیوں کے اندر ان کے اڈے ہیں، کمین گاہیں ہیں جن کا سراغ ڈرون طیاروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھی پیش رفت کی خبر آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، الوی پر یہ جو PTI چڑھ دوڑی ہے اس کا خلاصہ تو میں نے اپنے انٹرو میں بتا دیا۔ مزید تفصیل یہ ہے کہ الوی نے عمران خان کی یہ درخواست تھی عملاً وہ ٹھکرا دی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ تم الیکشن کی تاریخ دو، لیکن الوی نے جو خط لکھا الیکشن کمیشنر کو اس کا خلاصہ پھر سن لیجئے کہ قومی اسمبلی چونکہ میرے دستخطوں سے ٹوٹی، اس لیے قومی اسمبلی کا الیکشن کال کرنے کا اختیار میرے پاس ہے، صرف قومی اسمبلی، صوبائی نہیں۔ آگے دوسرا نقطہ جو ہے جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لیکن چونکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہونے ضروری ہیں، اور نیز یہ ہے کہ صوبائی وفاقی حکومت اور الیکشن کمشنر میری اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ اختیار میرا ہے، چنانچہ الیکشن کمشنر کو میں یہ
تجویز کرتا ہوں کہ وہ ادھر ادھر تمام فریقوں سے مذاکرات کرنے کے بعد سپریم کورٹ سے گائیڈنس لے۔ اب یہ الیکشن کمیشنر کو تجویز ہے، الیکشن کمیشنر سے مطالبہ ہے، الیکشن کمیشن کی مرضی ہے وہ مطالبے پر غور کرے، الیکشن کمیشن کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے یا اس میں رد و بدل کرے۔ تو پی ٹی آئی پہلے دن یہ سمجھی کہ حلوی نے تاریخ دے دی، حالانکہ اس نے تاریخ کا ذکر کرنے کے بعد جس میں یہ لکھا تھا کہ اس تاریخ کو ہیلڈ ہونا چاہیے الیکشن، اس کے ساتھ ہی یہ لکھ دیا تھا کہ یہ صرف قومی اسمبلی کا ہوگا، اور چونکہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اکٹھے ہونا ضروری ہے، یہ فکر ڈال کر اس نے اس تجویز کو، اس بات کو یعنی نفی کر دی کہ الیکشن نومبر میں ہونی چاہیے۔ یہ اخبارات نے غلطیاں کی ہیں، جن اخبارات نے یہ سرخی لگائی ہے کہ صدر نے تجویز دے دی۔ صدر نے تجویز نہیں دی تھی، صدر نے یاد دہانی کرائی تھی کہ جہاں تک صرف قومی اسمبلی کے الیکشن کا مسئلہ ہے تو وہ اختیار میرا ہے، لیکن آگے کی صورتحال یہ ہے، اس لیے اب الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے کہ وہ سپریم کورٹ جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ تو خط بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی مقصد ہی نہیں ہے، یہ تو ٹکے سیر کھاجا ٹکے سیر بھاجی والا مسئلہ ہو گیا۔ تو اب انہوں نے علوی کو سخت سست کہنا شروع کر دیا ہے، اور یہاں تک خبر ہے کہ اگلے دنوں میں اس کو پی ٹی آئی کا غدار قرار دینے کی مہم بھی چل سکتی ہے۔ ناظرین، اسی دوران عمران خان نے کال دی ہے اپنی وکیلوں کے ذریعے قوم کو کہ وہ باہر نکلے اور تحریک چلائے۔ اب اس پر مجھے تبصرہ نہیں کرنا، میں بہت تبصرے کر چکا ہوں، لیکن یہاں میں صرف ایک عمران خان کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کتنی مرتبہ کال دینی ہے؟ 50 مرتبہ، آپ 50 سے زیادہ مرتبہ آپ کال دے چکے ہیں، اور آپ کی ہر کال کو قوم نے اپنی ٹھوکر پر رکھا ہے، اور آپ اب یہ 51 بھی کال دے رہے ہیں تو اسے بھی قوم ٹھوکر پر رکھے گی، قوم نہیں نکلے گی۔ آپ کی پارٹی وجود نہیں رکھتی، اور آپ کی پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ جیل جانے کا حوصلہ نہیں رکھتے، وہ لاٹھیاں کھانے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ یہ جو 9 مئی کو کیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ تم پر کوئی لاٹھی نہیں چلے گی، تمہارے رستے کلیئر ہوں گے، جو سہولت کار اندر بیٹھے تھے نا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بلا روک ٹوک ان بلڈنگوں میں داخل ہوئے، ان پر پتھراؤ کیا، ان پر آگ لگائی، وہاں توڑ پھوڑ کی، مجسمے اکھاڑے، یادگاریں اکھاڑی، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا، اور جہاں جہاں لاٹھی چارج ہوا وہاں سے یہ ایسے بھاگے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ غائب ہوئے، پھر نظر نہیں آئے۔ لیکن جہاں جہاں ان کو نہیں روکا گیا وہاں انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کی اتنی بڑی بلڈنگ بھی نظر آتش کر دی۔ تو آپ کے کارکن لاٹھیاں کھانے کا مزاج نہیں رکھتے، لاٹھی کھانے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ صرف سیف اڈے میں بیٹھ کر، جیسا کہ زمان پارک میں ہوا تھا کہ ان کو پتہ تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ پولیس اتنی جرت نہیں کرے گی کہ وہ تم پر گولی چلائے، پولیس غیر مسلح ہے، تم 4 دیواری کے اندر ہو، جتنے مرضی پٹرول بم پھینکو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور وہی ہوا، وہ سارا دن انہوں نے پولیس پر پٹرول بم پھینکے، اور پولیس اندر نہیں گھس سکی، کسی کو نہیں پکڑ سکی۔ پولیس نے صرف ان لوگوں کو پکڑا جو نہر پر اس کے قابو میں آ گئے۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا مزاج، یہ لاٹھی پتھر گرفتاری ہتھکڑی ان کا بس کا روگ نہیں ہے۔ تو خان صاحب آپ بیکار کالیں نہ دیں، کوئی نہیں نکلے گا۔ آپ 50 کالیں آپ کو دینے کا شوق ہے، آپ 50 کالیں اور دے لیں۔ ناظرین، ایک خبر جیل حکام کے حوالے سے آئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے جب 5 ہفتے عمران خان کی گرفتاری کو مکمل ہو گئے، یعنی 5 ستے کتنے ہوتے ہیں 35، یعنی اب تو خیر 40-42 دن ہو گئے اس کو، لیکن 35 دن جب مکمل ہوئے اس دن جیل حکام کی طرف سے کسی نے پوچھا، کسی بڑے نے پوچھا، تو جیل حکام نے بتایا کہ جی جناب اس کے پاس قرآن پاک عربی متن موجود ہے، جب سے یہ قرآن پاک آیا اس نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ جب قرآن پاک آیا تو جو صاحب لے کر آئے وکیل تھے تو ان کو کہا گیا کہ وہاں رکھ دو، یعنی خود نہیں پکڑا اور خود اٹھا کر رکھا بھی نہیں، اس نے آج تک قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جو ترجمے والا قرآن ہے یہ اس نے وکیل کے ہاتھ سے لیا، اس کو کھولا اور یوں کر کے دیکھا، اور پھر کہا کہ اس کو بھی وہیں رکھ دو، اور وہ بھی اس دن سے وہی رکھا ہوا ہے۔ یہ غالباً 4 یا 5ویں دن کی بات ہے گرفتاری کے، تو اس کو 35 دن ہو گئے، عربی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا کر دیکھا، اس کو گویا 30 دن ہو گئے کہ اس کو بھی ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا، اور ایک دن بھی یہ جائے نماز پر نظر نہیں آیا۔ اس کے وکیل پنجھوٹے شنجھوٹے
وہ مربت شربت آ کر کہتے ہیں کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، پھر تلاوت کلام پاک کرتا ہے اور پھر دال کھاتا ہے، سب جھوٹ۔ جس طرح کہ عمران خان جھوٹا، اس کے وکیل بھی جھوٹے۔ یہ جا نماز پر آج تک یہ اس نے کھڑے ہو کر نہیں دیکھا کہ چلو وہاں اس کے اوپر ہی کھڑے ہو کر ورزش کر لے، ہاتھ پاؤں وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کر لے، نہیں، اس کے اوپر یہ کھڑا تک نہیں ہوا۔ نہ اس نے قرآن کو چھوا، نہ یہ جائے نماز پر کھڑا ہوا۔ لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ موصوف تہجد پڑھتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر کی پڑھتے ہیں، پھر فجر کی پڑھتے ہیں، پھر ظہر کی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، باقی خبریں پھر صحیح، پروگرام لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں صحیح۔ اجازت دیجیے، اگلے بلاگ تک خدا حافظ۔